حدیث نمبر 515 چلیں بھائی. حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں. اور حضرت جابر کی روایت ہے کہ ما اکل لحمہ فلا باس ببولہ، جس جانور کا گوشت کھایا جائے تو اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ پیشاب پاک ہے. لیکن یہ دونوں حدیثیں بالاتفاق ضعیف ہیں، کسی کا بھی استدلال ان سے درست نہیں ہے. البتہ ویسے ان حدیثوں سے ہٹ کے دیکھا جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام مالک کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اور حنفیہ میں امام محمد بھی اس طرف گئے ہیں. اور ان کا جو اصل استدلال ہے دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث عرنیین جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ عرنیین کے کچھ لوگ آئے، مدینہ کی ہوا ان کو موافق نہیں آئی جس کی وجہ سے ان کے پیٹ پھول گئے، ہوا بھر گئی پیٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے بارے میں فرمایا اشربوا من البانیہا و ابوالیہا، اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. تو یہ حدیث عرنیین دلیل ہے امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی کہ دیکھو اونٹ کا پیشاب کیا ہے، حلال جانور ہے اس لیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے صلوا فی مرابض الغنم، جو بکریوں کی چراگاہ ہوتی ہے نا، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں شام کے وقت، تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. حالانکہ وہاں تو پیشاب ہوتا ہے بکریوں کا، مینگنیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ امام یوسف کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب کیا ہے، ناپاک ہے. تو دلیل ان کی بھئی قرآن مجید، یہ جو حدیث مشہور حدیث ہے متعدد سند سے منقول ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب سے بچو، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے جانوروں کا پیشاب انسانوں کا پیشاب. حدیث میں آتا ہے مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے. یہ حدیثیں سب صحیح ہیں، یعنی جو مخالفین ہیں وہ بھی حدیث کو صحیح مانتے ہیں، مشہور حدیث ہیں. اب میں اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے نا ایک ایک چیز میں، پھر یہ کتاب ہماری یعنی اب موٹی موٹی تفصیل ہی پڑھ سکتے ہیں، اب پوری کتاب ختم کرانی ہے. تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، حوالے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گوگل پہ لکھو حدیث کا حوالہ سامنے آ جائے گا، کتابوں میں مکتبہ شاملہ میں آ جائے گا سامنے، سمجھ رہے ہو. تو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وما يعذبان من کبیر، کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا. کیا مطلب؟ یعنی جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں تو بڑی ہیں. ایک احدہما کان یمشی بالنمیمہ، ایک چغلیاں لگایا کرتے تھے. دوسرا کان لا یستنزہ من البول لا یستتر من البول، یہ بھی ایک روایت میں پیشاب سے بچتے نہیں تھے. تو اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ اپنا پیشاب یا جانوروں علی الاطلاق ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب ان کے قبر میں دفنایا گیا تو قبر نے ایک دفعہ ان کو اس طرح سے بھینچا ہے. تو وہاں بھی روایت میں ہے کہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے. اب جمہور علماء ان حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اپنا پیشاب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس طرح کی حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے. البتہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوکب الدری میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے روایت ہے کہ سعد ابن معاذ بکریاں چرایا کرتے تھے اور جانوروں کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ روایت ہمیں کہیں ملی نہیں ہے. لیکن رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم نے بڑے وثوق کے ساتھ لکھا ہے تو کہیں دیکھا ہوگا. بہرحال اس سے استدلال جب تک اس روایت پر اطلاع ممکن نہ ہو اس سے استدلال ممکن نہیں ہے. لیکن اگر اس روایت پر یہ روایت کہیں نکل آتی ہے، حوالہ مل جاتا ہے، تو یہ نص فی الباب ہو جائے گی کہ اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو بھیڑ بکریوں کے پیشاب. لیکن بہرحال یہ تحقیق بعد والے لوگوں کے ذمہ قرض ہے کہ یہ اس روایت کو کہیں پتہ لگائیں اگر ملتی ہے. تو یہ عمومات رہا. یہ مسئلہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابض غنم میں بکریوں کی چراگاہ میں اجازت، چراگاہ نہیں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، تو بھئی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب کے اوپر نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے. ویسے بھی یہ نظافت کے بھی خلاف ہے. صرف بکریاں جہاں بنتی ہیں تو کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ ایسی خراب جگہ ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں. رہا مسئلہ یہ حدیث عرانیین کا کہ یہ اونٹ کا پیشاب پینے کی آپ نے اجازت دی، تو اس کا جواب یہ ہے، بعض نے تو کہا یہ علفت طبناً وماءً باردن کے قبیل سے ہے. کہتے ہیں نا میں نے بکریوں کو چارہ اور پانی چرایا، حالانکہ پانی پلایا ہوتا ہے اور چارہ کھلایا ہوتا ہے، لیکن
چارہ کھلایا اور پانی، تو پانی کی طرف بھی کھلانے کی نسبت کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ مخاطب خود سمجھ جائے گا کہ پانی پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اشربوا من البانہا، اصل میں حدیث یوں تھی کہ آپ نے فرمایا اس کا دودھ پیو، واستعملوا ابوالہا، اور اس کا پانی واستعملوا، اور اس کا پیشاب استعمال کرو، یعنی خارجی استعمال۔ تو راوی نے اس کو، یا راوی نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصاراً ذکر کر دیا اس کو، یہ بھی امکان موجود ہے، کیونکہ ایک حدیث ہمیں اگر ملے تو اس کی وجہ سے عام قاعدے سے نہیں ہٹا جاتا۔ اصول یعنی اخبار آحاد کے ذریعے ایک واقعہ جزوی واقعہ ہے، اس کے ذریعے اصول تھوڑی وضع کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہو، خود نبی نے بھی کبھی عمل نہیں کیا، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی بیماری میں اونٹنی کا پیشاب پینے کی اجازت دی ہو، یا خود پیا ہو، یا اس سے احتیاط نہ کی ہو، یا کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہو۔ تو اس کا صحیح جواب احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا ہوگا کہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو یہ مضطر کے لیے ہے، ماہر طبیب ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی بیماری کا علاج فلاں چیز کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، تو وہ حرام ہونے کے باوجود جائز ہو جائے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تداوی بالمحرم کے قبیل سے، حرام چیز سے علاج کرانا۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ پیٹ کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہے یا نہیں ہے۔ کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، پیٹ پھولنے لگے، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اونٹنی کا پیشاب یا کسی بھی جانور کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، ایک تو یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج اس میں، دوسرا یہ بھی نہیں کہہ سکتے صرف اسی میں ہے، تو دو شرطیں ضروری ہیں۔ ماہر طبیب کہیں کہ آپ کا علاج کسی اور دوا سے ممکن نہیں ہے اور اس سے لازمی ہے، یعنی غالب گمان ہے کہ اس سے علاج ہو جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اس سے اصول مستنبط نہیں کیے جا سکتے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ ہے نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ وہ ہوتی ہے جو 1 درہم کے برابر بھی لگ جائے نا تو وہ معاف نہیں ہے، پھر اس کو دھونا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نجاست خفیفہ میں 1 درہم کی قید نہیں ہے، آپ کے کپڑے پر یا جسم پر لگے تو جس عضو پہ لگے اس کا کم از کم 1/4 حصہ اگر خراب ہوگا تو پھر یعنی چند چھینٹیں اگر بکری کے یا اونٹنی کے پیشاب کے آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہیں اور زیادہ نہیں ہے، وہ مقدار میں زیادہ نہیں ہے، تو وہ اس میں نماز ہو جائے گی، نجاست خفیفہ ہے۔ چلیں بھائی، حدیث عرانیین کو بعض علماء نے منسوخ بھی کہا ہے، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافق تھے، مرتد ہو گئے تھے، آئے تھے دھوکہ دینے کے لیے نا، صحابہ کو لے جا کے قتل بھی کیا اور صدقے کے اونٹ بھی لے گئے، تو پکڑے گئے تو ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی گئی ہیں اور ان کو ایک گرم زمین پہ ڈالا گیا، پتھریلی زمین پہ، حرہ، تو یہ مسلح کیا گیا ہے نا ان کا، حالانکہ مسلح بالاتفاق منسوخ ہے، تو عین ممکن ہے نسخ ہو، لیکن سب سے بہتر جواب وہی ہے جو اس سے پہلے دیا ہے۔ چلیں، ویسے حلال جانوروں کے پیشاب میں زیادہ بدبو اور یہ سب چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ کھاتے ہیں نا چارہ کھاتے ہیں نا، آپ بلے کا پیشاب دیکھ لو، بلی کا اور یہ سب کتوں کا، یہ بہت بدبودار ہوتا ہے، بکریوں کا اور ان گائے بھینسوں کے پیشاب میں وہ بدبو نہیں ہوتی، وہیں بیٹھا رہتا ہے آدمی، پیشاب کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو خفیفہ ہے بہرحال۔ چلیں، اچھا، اس کی دلیل حناف کے مسلک کے مضبوط ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل جلالہ سے منع کیا ہے، حلال جانور اگر گندگی کھاتا ہے اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ نجاست سرایت کر جاتی ہے اس کے گوشت میں، تو جب تک مرغی 3 دن پاکیزہ غذا نہ کھلائیں اور یہ باقی جانوروں کو، یہ جو اونٹ وغیرہ یہ گندگی کھا رہے ہیں، اگر ان کو جب تک 40 دن تک، گائے وغیرہ کو 40 دن تک صاف چارہ نہ کھلایا جائے تو ان کا گوشت حلال نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ گندگی کھانے سے ان کے گوشت میں نجاست سرایت کرتی ہے تو خود ان کی گندگی کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ چلیں، کیونکہ یہ جو گندگی کھاتے تھے نا یہ جانور، تو یہ گندگی یہی تو ہوتی تھی، گوبر اور پیشاب میں پڑی ہوئی چیزیں کھاتے تھے یہ، تو
ایسی چیزوں کھانے کی وجہ سے جب ان کے گوشت میں نجاست سرایت کرے گی تو خود ان کا پیشاب جن میں ملوث چیزوں کو یہ کھا کے نجس ہو رہے ہیں، تو وہ پیشاب کیسے پاک ہو سکتا ہے ان کا؟ چلیں جی ہاں نا، یہ کچرا کنڈی کی جو گائے ہیں ان کی بھی گوشت میں اور یعنی دودھ میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. نہیں، غسل تو پورا ہوگا، لیکن یہ کہ مقدار میں یہ ہو جائے گا کہ زیادہ مقدار لگے گی تو پھر یہ کپڑے ناپاک ہوں گے، تھوڑی بہت مقدار میں ناپاک نہیں ہوتے. چلیں. اور امام حنیفہ اس کے نجاست خفیفہ کے قائل اس لیے ہیں کہ اس میں صحابہ کا اور اسلاف کا اختلاف تھا، تو اختلاف کی وجہ سے اس کی خفت کے قائل ہوئے ہیں. چلیں. آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف تو منی میں بھی ہے، اس میں قائل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس میں اس لیے کہ ان کی نظر میں منی کے ناپاک ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اختلاف کی وجہ سے بھی وہ اس کی خفیفہ نجاست خفیفہ ہونے کے قائل نہیں ہوئے. چلیں. قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة. حضرت شریح ابن ہانے فرماتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے مسح الخفین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کو مسح کی اجازت دی اور 1 دن اور 1 رات مقیم کو. مسح الخفین کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے جوربین، ایک ہوتا ہے خفین. ٹھیک ہے نا. جورب کہتے ہیں سوت یا اون کا بنا ہوا موزہ، سوت یا اون کا، اس کو جورب کہتے ہیں جو آج کل ہم شوز میں پہنتے بھی ہیں. اور خفین، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو، سمجھتے ہو؟ اچھا، خفین جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر بالاتفاق مسح جائز ہے چاروں اماموں کے نزدیک. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. جوربین جو اون یا صوف کے موزے ہوں، سوت یا اون کے موزے ہوں، یا جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں جو چل رہے ہیں آج کل، یہ اگر ان کے نیچے اگر چمڑا لگا ہوا ہے تو اس کو منعلین کہا جاتا ہے. منعل، ان پہ بھی مسح جائز ہے. اگر چمڑا اوپر اور نیچے دونوں طرف ہو تو اس کو مجلدین کہا جاتا ہے، تو ان پہ بھی مسح جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر یہ نہ منعل ہوں نہ مجلد ہوں تو پھر ان پہ مسح 4 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. 4 شرطیں، یہ نمبر خود ہی لگا لینا. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہو سکتے ہوں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ ربڑ وغیرہ کے ذریعے اس کو پنڈلی سے نہ باندھا گیا ہو. اگر باندھا بھی گیا ہو تو وہ باندھے بغیر بھی اپنے سہارے پہ کھڑے ہو سکتے ہوں. ایک بات، اتنے باریک نہ ہوں کہ ان میں کھال جھلکتی ہو، پانی ان میں کھال جھلکتی ہو. تیسری شرط، اتنے باریک نہ ہو کہ ان میں پانی چلا جاتا ہو، یا ایسے نہ ہو کہ ان میں پانی چلا جاتا ہو. چوتھی، ان کو پہن کے پتہ نہیں کتنے میل تھا، مجھے وہ فتویٰ یاد نہیں، یعنی ان کو پہن کے کچھ میل ہے وہ چلا جا سکتا ہو، یعنی دور تک چلا جا سکتا ہو. تو ان جوربین پر مسح بھی جائز ہے. اور اس کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ یہ جورب بمنزلہ خف کے ہو گئے، یعنی ہیں تو یہ جوربین لیکن ہو گئے کس حکم کس کی طرح؟ ان کا خفین کی طرح ہو گیا. تو ان کو اس لیے مسح کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ بحکم خفین ہی ہے. اس لیے کہ جو خفین پر مسح جائز ہے نا، تو مقصد خفین نہیں ہے، مقصد خف یا خف جیسی کوئی چیز. مثال کے طور پر خفین تو چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پلاسٹک کے موزے پہنے گا تو بھی جائز ہوگا. تو مقصد چمڑا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو چیز خفین میں ہوتی ہے، جو حکم خفین کا ہے، کیونکہ خفین جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں وہ اپنے سہارے پہ قائم رہتے ہیں، ان میں پانی سرایت نہیں کرتا، ان میں جلد نظر نہیں آتی، اتنے باریک نہیں ہوتے، اور انہیں پہن کے بہت دور تک چلا جاتا ہے. کتنے دور؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام جوتوں کے آلٹرنیٹ کے طور پہ خفین استعمال کرتے تھے. اس زمانے میں جو خفین استعمال ہوتے تھے وہ جوتوں کے متبادل کے طور پر نہیں، بغیر جوتوں کے خفین پہن کے لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے وہ. سمجھتے ہو؟ تو فقہا نے جو یہ شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں خامخواہ میں نہیں بیان کر دی. آج اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ شرطیں کہاں سے نکالی ہیں؟ یہ شرطیں خف کے لفظ سے نکالی اور صحابہ کے عمل سے نکالی ہیں. تو خفین پر مسح تو بالاتفاق جائز ہے. جوربین جو خفین جیسے ہوں ان پر مسح بھی بالاتفاق
بولو نا بھائی، جائز ہے، یعنی جو اس کے حکم میں ہوں، اتنے موٹے ہوں، ان میں پانی سرایت نہ کرتا ہو، اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہیں اور بہت دور تک ان کو پہن کے چلا جا سکتا ہو. جورب کا لفظ تو اس پر صادق آئے گا، اس لیے کہ ہے تو اون کا نا، لیکن بحکم خفین بن جائے گا. ہاں امام ابو حنیفہ سے جوربین کا عدم جواز منقول ہے، صرف امام حنیفہ اس میں، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس سے رجوع کر لیا تھا. تو اب اس میں سب کا اتفاق ہو گیا. وہ جوربین جن میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں، جیسے یہ عام موزے ہوتے ہیں جو بحکم خفین نہ ہوں، ان پہ مسح جائز، ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. شاید امام احمد بن حنبل سے ایک روایت اس کے خلاف ملتی ہے، لیکن جو دلائل کی دنیا میں مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ ان پہ مسح کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جوربین کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، 2 حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور دونوں ضعیف ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے جو اہل حدیث حضرات اور یہ سلفی حضرات نے تو عام موضوع پہ مسح کا فتویٰ دے دیا نا، یہ ایک ضعیف روایت کی بیس پہ دیا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی نے جورب والی روایت ذکر کر کے حسن صحیح کہا ہے. تو بڑے بڑے محدثین نے امام ترمذی کے اس عمل کو تسامح قرار دیا ہے. سمجھتے ہو؟ جمہور محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ یہ جورب وہ جورب ہو جو بمنزلہ خف کے ہو، جو بمنزلہ، بولو نا، خف کے ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے. تو اس حکم کو اتنی کمزور روایت کی بیس پہ ترک نہیں کیا جائے گا. ایک تو وہ حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے، تکلف کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرا چلو مان لیا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ سند صحیح ہے، تو اختلاف تو ہو گیا نا اس کی سند میں اچھا خاصا، بہت سارے بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اتنے اختلاف کے باوجود اتنی کمزور بات کے ذریعے کتاب اللہ کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک مضبوط بات کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ یہ جو مسح عام موضوع پر ایک رواج چل نکلا ہے نا، عرب میں بہت زیادہ ہو گیا. شیخ بن باز اور العثیمین سلفی عالم تھے، ان کے فتوے کے بعد حنبلی بھی تھے، سلفی بھی تھے یہ. تو لیکن بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے فقہ حنبلی کو بھی ترک کیا ہے. تو ان کے فتوے کی بیس پر یہ ان کا تفرد تھا. تو ہم جائز نہیں سمجھتے کہ اگر امام نے عام موضوع پہ مسح کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو ہم فتویٰ یہی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہو. تو اختلاف وہ امام پیدا کر رہا ہے جو پوری امت کے قول کو چھوڑ رہا ہے، نمازیوں پر اپنی رائے مسلط کر رہا ہے زبردستی کا. اس کو چاہیے کہ بھائی پاؤں دھو لے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ جب اپنے طور پہ نماز پڑھیں تو مسح کر لیں، آپ کی مرضی، آپ کو اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اپنی رائے کو ساری دنیا پہ کیسے مسلط کیا جا سکتا ہے؟ لوگ ان بڑے بڑے ائمہ کے پابند ہیں، آپ کے تفردات کے پابند نہیں ہیں. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شرطیں، میں دوبارہ اس کو دہرا دوں، یہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے یہ شرطیں نکالی کہاں سے ہے نا؟ یہ شرط یوں ہو اور یوں ہو اور ایسے اور ویسے ہو، اتنے میل چلا جا سکتا ہو اور یوں ہو. تو یہ ہم نے نکالی ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان میں خفین کا تذکرہ ہے، اور خف وہ موزے ہوتے تھے جن کو جوتوں کے بغیر استعمال کیا جا سکتا تھا. اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ بھائی دیکھو، ہمیں جو مسح کی اجازت دی ہے نا، وہ اس لیے دی ہے کہ حرج نہ ہو، دفع حرج کے لیے، کہ موزہ اتارنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو حرج جیسے چمڑے کے موزے اتارنے میں ہے، عام ساکس اتارنے میں بھی کیا ہے؟ حرج ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دفع حرج کے لیے ہمیں اجازت دی گئی ہے، دفع حرج کے لیے نا، تاکہ حرج نہ ہو. اس کے 2 جواب ہیں. پہلی بات یہ کہ جو عبادات ہیں نا، ان میں احکام کا مدار عقل پر نہیں ہوتا. وہ جن شرطوں کے ساتھ احادیث میں، جو جن کیفیتوں کے ساتھ احادیث میں رخصت منقول ہوگی، انہی کیفیتوں کے ساتھ آپ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں. اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ موزے اتارنے میں حرج ہے، اس وجہ سے شریعت نے موزے اتارنے کی اجازت دی ہے، تو غسل میں مجھے کپڑے اتارنے میں بھی حرج ہے، تو میں کپڑوں پہ مسح کر لوں.
تو یہ کیا معقول بات ہوگی؟ یا جیسے عورتوں کو جوڑا باندھنے کی اجازت ہے نا، جوڑا کھولے بغیر غسل کر سکتی ہے، مرد کہے کہ میرے لیے بھی جوڑا کھولنا ممکن نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھائی عورت سے رخصت منقول ہے، مرد کی رخصت منقول نہیں ہے۔ ایک آدمی کہ سفر میں حرج کی وجہ سے 2 رکعت کی اجازت دی ہے، تو میں چونکہ گھر میں بیمار ہوں، میرے سے 4 رکعتیں نہیں پڑھی جا رہی، تو حرج تو مجھے زیادہ ہے تو میں بھی 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ تو عبادات میں اس طرح کا قیاس نہیں چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حرج، اگر ہم فرض کر لیں کہ حرج کی وجہ سے ہی اجازت دی گئی ہے نا کہ موزے نہ اتارنے پڑیں، تو حرج سے وہ حرج معتبر ہوگا جس کو شریعت نے حرج مانا ہے۔ عام موزے جو ہوتے ہیں ان کو اتارے بغیر بھی پورے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، جبکہ چمڑوں کے موزوں میں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے وہاں مسح کی اجازت دی گئی ہے۔ عام موزوں میں آپ جو عام ساکس ہیں نلکے کے نیچے رکھیں، تھوڑی دیر میں پورا پاؤں آپ کا گیلا ہو جائے گا، تو وہاں اتارے بغیر بھی پاؤں دھل سکتا ہے۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیلے موزوں کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو شریعت نے حرج نہیں مانا، یہ آپ کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ میں گیلے کپڑوں میں، گیلی ٹوپی میں، گیلے پگڑی میں، گیلے موزوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس قسم کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ اس عمل کو شریعت نے حرج مانا ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو گیلے موزوں کے ساتھ نماز پڑھ لو آپ، تو کسی میں کون سی پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی نہیں۔ تو آپ کو اگر الجھن ہو رہی ہے تو آپ کا ہیڈک ہے نا یہ، تو ایسے تھوڑی حرج کو آپ اس کا مفہوم وسیع کرتے 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 اتنا، جیسے وہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا قضائے عمری پڑھنے میں حرج ہے اس لیے معاف ہے۔ تو کیوں حرج ہے بھائی؟ حرج جب ہوتا جب ہم یہ کہیں کہ 24 گھنٹے میں 40 سال کی نمازیں پڑھ لو، پھر حرج ہوگا نا کہ کھانے پینے سے بھی جائے گا، قضائے حاجت سے بھی جائے گا۔ فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال میں 40 سال کی نمازیں پڑھو آپ، اور جو رہ جائیں ان کی وصیت کر کے چلے جاؤ، یا وصیت نہیں بھی ہوتی اللہ معاف کر دے گا، جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا۔ تو حرج بھی وہ حرج ہوگا جس کو شریعت حرج مانتی ہے، آپ کے اپنی طرف سے۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے الہدا انٹرنیشنل والے جو فرحت ہاشمی صاحب ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کو قرآن پڑھنے سے روکنے میں کیا ہے؟ حرج ہے۔ بھائی اس سے حفظ میں مشکل ہوگی نا، تو بھائی اس حرج کو شریعت حرج نہیں مانتی، اس لیے کہ حفظ کرنا نہ مرد پہ فرض ہے نہ عورت پہ فرض ہے۔ روزانہ پابندی سے تلاوت کرنا بھی نہ مرد پہ فرض ہے نہ عورت پہ فرض ہے۔ تو حرج کا بھی ایسا ہی نہیں کہ آپ کچھ بھی بیٹھ کے وہ حرج کو حرج مان لیں تو وہ حرج ہو جائے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ حرج وہ حرج ہے جس کو شریعت نے حرج، سفر کی مشقت کو شریعت نے مانا ہے، حضر کی مشقت کو قصر صلات میں شریعت نے حرج نہیں مانا۔ آپ مقام پہ کتنی ٹینشن میں ہو، پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے، آپ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، 4 کی 4 ہی رہیں گی، وہ 2 نہیں ہوں گی، چاہے کتنا حرج ہو۔ آپ کی ٹرین نکل رہی ہے، آپ کا جہاز نکل رہا ہے، آپ ایئرپورٹ پہ ہو، ابھی آپ مسافر نہیں بنے، آپ کو پتہ ہے میں نے 4 رکعتیں پڑھی تو میرا جہاز نکل جائے گا، ٹرین نکل جائے گی، ٹرین چھوٹ جائے گی، پیسے ضائع ہو جائیں گے، پھر بھی وہ 4 کی 4 ہی رہیں گی، وہ 2 نہیں ہوں گی۔ سمجھتے ہو؟ تو عبادات توقیفی ہوتی ہیں، ان میں اس طرح رائے کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ موزے جو موٹے ہوں اور ان کو پہن کر چلنا ممکن ہو اور اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہیں، ان پہ تو یا ان کے حکم میں جو موزے ہوں گے ان پہ مسح تو جائز ہوگا، باقیوں پہ جائز نہیں ہے۔ چلیں، یہ شرائط تو استنباط ہے نا، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ دلالت النص سے تو ایک چیز ثابت ہوگی نا، دلالت النص سے تو یہ ثابت ہے کہ چمڑے کی تھوڑی کوئی خصوصیت ہے، اصل میں تو موزے کی خصوصیت ہے، تو جو چمڑا یا چمڑے کے حکم میں ہو، یہ قیاس نہیں کیا جا رہا، یہ دلالت النص سے یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ سمجھتے ہو؟ چلیں، ہاں واٹر پروف موزے بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ان کو پہن کے چلنا بھی ممکن ہو اور وہ اپنے سہارے پہ کھڑے بھی ہو سکتے ہو، ربڑ کے نہ ہو، ایسے چپکے جو کیا، ہاں قیاس میں تو نظیر ہونی چاہیے نا، قیاس تو ایک شرعی دلیل ہے۔ اگر ہم قیاس بھی کر رہے ہیں چمڑوں کے موزوں پر دلالت النص سے اللہ قیاس بھی کر رہے ہیں تو قیاس تو جائز ہے نا۔ قیاس میں تو یہ کہ مقیس علیہ کی بالکل نظیر میں سے ہو، اس کی نظیر میں سے ہو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شوز ہیں نا جو فوجی لوگ پہنتے ہیں، یہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں تو ان پہ مسح کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ بھی بحکم خفین ہی ہے، بوٹ۔ تبھی میں جب بھی شوز خریدتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں اس ٹخنوں سے اوپر آ رہا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگلوں میں کہیں بھی نکلتے ہو
سیر و تفریح کے لیے، تو وہ ٹخنوں سے اوپر جب شوز ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ مسح کر سکتے ہو. تو پاؤں دھو کے جب آپ شوز پہنیں گے، ایسے شوز جو ٹخنوں سے اوپر ہوں، پھر بے شک تسموں سے باندھا ہوا ان کو، اس لیے کہ تسموں سے نہ بھی باندھتے تو اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہیں وہ، تو تسموں سے باندھیں آپ ان کو، اور ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو پھر آپ ان پاؤں دھو کے جب آپ پہنیں گے تو جس وقت سے پہنیں گے اس وقت سے، اگر مسافر ہیں تو 3 دن یعنی 72 گھنٹے، اور اگر مقیم ہیں تو 24 گھنٹے بعد ان کو دھونا پڑے گا. 24 گھنٹے تک مسح کر کے چلایا جا سکتا ہے. گندگی لگتی ہے تو اس کے، وہ تو جنگلوں میں لگتی ہے، تو پاؤں کو رگڑو مٹی پہ، اچھی طرح سے پاک ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ جب تک گندگی لگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اس وقت تک جوتوں کو پاک ہی سمجھا جاتا ہے. صحابہ کرام سب جوتے شوز پہن کے، جو شوز تو نہیں ہوتے یا جو بھی ہوتا تھا وہ پہن کے نماز پڑھتے تھے، بلکہ مسجد میں بھی اسی طرح آتے تھے. بھائی صحابہ کرام مسجد نبی میں جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے، سمجھتے ہو؟ تو حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ہم میں اور اہل کتاب میں فرق یہ کہ وہ جوتے اتار دیتے ہیں نماز میں، ہم جوتے پہن کے نماز پڑھتے ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو یہ جو بہت زیادہ مبالغہ ہو رہا ہے نا کہ نماز کے وقت چپل لازمی اتارے جائیں، یہ بھی غلو ہے دین میں. آپ جنگل میں کہیں بھی ہو جوتے سمیت نماز پڑھو. ہاں وہمی ہو رہے ہیں آج کل لوگ. البتہ آج کل مسجدوں میں جوتے لانے کی اجازت اس لیے نہیں دی جائے گی کہ پکے فرش ہوتے ہیں، وہ جوتے آنے سے خراب ہو جاتے ہیں. تو کچے فرش میں تو یہ چلے گا لیکن پکے میں نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ مسجدوں کے ساتھ ہی بیت الخلا ہوتے ہیں، انہی واش روم میں گھسے ہوئے ہیں، پھر وہی گیلے جوتے تلوے ان کے ناپاک ہوتے ہیں، وہی لے کے مسجدوں میں آئیں گے. وہ گندگی زیادہ ہوگی. پہلے واش روم دور ہوا کرتے تھے جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، اور مسجدیں دور ہوتی تھیں. اب تو مسجد وہیں، اور وہ اب شہر کی مسجدوں کا حالات دیکھو نا. چلو دوسرا اب یہ بھی ہے کہ عرف سے بھی اس کا تعلق ہے، ادب کا. ہمارے ہاں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، تو عرف چینج ہونے سے بھی حکم چینج ہو جائے گا کہ مسجدوں میں جوتوں سمیت آنے کو بے ادبی سمجھا بھی جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، فی نفسی ہی جوتے اتارنے میں ادب تو ہے نا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا، فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دیں آپ مقدس وادی میں ہیں. چلو بھائی چلے مغیرت، ہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گئے لڑائی کے لیے. دیکھو مغیرہ بن شعبہ پر یہ جو آج کل روافظ اور یہ لوگ ہیں نا، یہ جو مشہور فتنہ ہے جہلم کا، یہ لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، کیونکہ یہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے نا. تو ان کی نیکیاں دیکھو. غزوہ تبوک اتنی مشکل لڑائی تھی کہ کوئی بھی منافق نہیں گیا اس لڑائی میں آپ کے ساتھ، کیونکہ بہت سخت، حین طابت الثمار والظلال، بہت بڑے بڑے درختوں کے سائے، مدینہ کی گرمی میں کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، پورے سال کی محنت اب رنگ لا رہی تھی، اور نبی نے حکم دیا میدان میں چلو. اور بعض مخلص صحابہ بھی رہ گئے تھے اس جنگ میں جانے سے، اتنا سخت وہ آزمائش تھی. پھر قرآن نے ان صحابہ کی کیسی فضیلت بیان کی ہے کہ جنہوں نے نبی کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ان میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے کہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ آپ نے سفر کیا. قال المغیرہ فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. فحملت معه اداوة قبل الفجر، فجر سے پہلے میں آپ کے ساتھ لے گیا پیالہ. تو نبی کے خادم بھی تھے، حالانکہ بہت مالدار صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ، ارب پتی صحابی تھے یہ. اور کیسے نبی کے خادم بنے؟ جو مالدار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے خدمت کرنا مشکل. تو کہہ رہے میں فجر سے پہلے آپ کے ساتھ وضو کا وہ لے گیا برتن. فلما رجع اخذت احرق على يديه من الاداوة، جب آپ لوٹ کر آئے تو میں آپ کے ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈال رہا تھا، نبی کی خدمت کر رہا تھا. فغسل يديه ووجهه، اپنے ہاتھوں کو آپ نے دھویا، چہرے کو دھویا. وعليه جبة من صوف، اور اون کا ایک جبہ تھا آپ کے اوپر. ذهب يحسر عن ذراعيه، آپ نے اپنے ہاتھوں، اپنے ذراع کو جو ہے نا، ذراع سے اس کو حسر کیا، ہٹایا، یعنی اپنی کلائیوں کو اس جبے سے ظاہر کیا. فضاقكم الجبہ، تو جبے کی جو آستین تھی وہ تنگ تھی، اس سے آپ کا بازو نکل نہیں پا رہا تھا. فاخرج يديه من تحت الجبہ، تو آستین کے بجائے جبے کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا. وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور اپنے دونوں کندھوں پر جبہ ڈال دیا. وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، دونوں بازوؤں کو دھویا.
ثم مسح بناصیتہ، پھر اپنے پیشانی کا مسح کیا، وعلی العمامہ، اور امامہ پر مسح کیا. اس کی پوری تفصیل پہلے سبق میں گزر چکی ہے امامہ پر مسح کا کیا مطلب ہے. ثم اہویت لانزع خفیہ، پھر میں جھکا تاکہ میں آپ کے موزوں کو اپنے ہاتھوں سے اتاروں. سمجھتے ہو؟ تو بزرگوں کی اس طرح کی خدمت کہ ان کے موزے اتارنا، جوتے اتارنا، یہ ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ سامنے والا بزرگ بھی ہو. فقال دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موزوں کو رہنے دو، یعنی خفین کو رہنے دو، اس لیے کہ میں نے اپنے پاؤں کو ان میں داخل کیا اس طور پر کہ یہ پاؤں پاک تھے، یعنی وضو کر کے میں نے پاؤں داخل کیے اس میں. فمسح علیہما، تو آپ نے ان پر مسح کیا. ثم رکب ورکبت، میں وہ آپ بھی سوار ہو، میں بھی سوار ہوا. فانتہینا الی القوم، لوگوں کے پاس واپس آ گئے. وقد قاموا الی الصلاۃ، دیکھو اتنا دور گئے تھے کہ باقاعدہ سواری پر بیٹھ کر آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. اور یہاں کیا ہوتا ہے، لشکر کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے، ادھر ہی جا کے مائنے بچھا کے آ جاتے ہیں لوگ، جا کے اس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو مائن جب بچھاؤ تو دشمن کے علاقے میں جا کے بچھاؤ. اچھا میرے بھائی، وقد قاموا الی الصلاۃ، صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا تو صحابہ نے کہا نبی نہیں ہے تو ہم جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی نماز کھڑی کر دیتے ہیں. وَيُصَلِّي بِهِمْ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن ابن عوف امام بن کے نماز پڑھا رہے تھے. وقد رکع بهم رکعۃ، ایک رکعت ہو چکی تھی. فلما احس بالنبی، جب نبی کا احساس ہوا ان کو کہ نبی آ رہے ہیں، ذهب يتأخر، تو پیچھے ہٹنے لگے. ذهب کا معنی ہوتا ہے لگے، شروع، ہر جگہ یہ نہیں ہوگا شروع ہو گئے، اردو میں اس کا ترجمہ اردو کے محاورے کے حساب سے ہوگا. ذهب يفعل كذا، یہ کام کرنے لگے، بس یہ ترجمہ کیا کرو، شروع ہو گئے. ذهب يتأخر، پیچھے ہٹنے لگے. فأومأ الیہ، نبی نے اشارہ کیا ادھر ہی رہو. فأدرک النبی احدى الرکعتین معه، ایک رکعت نبی نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی. فلما سلم، جب انہوں نے سلام پھیرا. قام النبی وقمت معه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک رکعت مکمل کی، میں نے بھی آپ کے ساتھ. فرکعنا الرکعۃ التي سبقتنا، ہم نے وہ رکعت مکمل کی جو ہم سے رہ گئی تھی. یہ بھی حناف کے مذہب کی دلیل ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں، حنفیہ یہ کہتے ہیں جو رکعت آپ کی امام کے ساتھ ہو رہی ہے نا، وہ وہی رکعت ہے جو امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں. اور جب آپ امام سلام پھیر کے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پہلی رکعت مکمل کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی وہ ہے جو امام کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بعد میں جو آپ پڑھ رہے ہو وہ آپ کی دوسری اور تیسری ہے. ہم کہتے ہیں نا نا نا، دوسری پہلے پڑھ رہے ہو آپ، پہلی بعد میں. تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے سبقتنا، جو رکعت ہم سے رہ گئی تھی وہ ہم نے پڑھی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس میں ثنا بھی پڑھی جائے گی، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی. اور پھر احادیث بھی ہیں اس بارے میں. وہ کی بات کی ہے تم نے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا نماز کا طریقہ ہے کہ دوسری رکعت پہلے پڑھ رہے ہو پہلی بعد میں پڑھ رہے ہو؟ تو کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو رکعت آپ کی ہے، امام کی دوسری اور آپ کی پہلی ہو، تو آپ امام کی اقتدا تو نہیں کر رہے نا. اقتدا تو کہہ رہے ہیں جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ویسے آپ کرو. چلو بھائی، الفصل الثانی 519. اچھا، موزوں پہ مسح کا طریقہ معلوم ہے نا؟ دائیں بائیں ہاتھ گیلا کر کے صرف 3 انگلیاں ایک ہی ٹائم پہ ہوگا. دائیں ہاتھ سے دائیں موزے کا مسح اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے کا ایٹ اے ٹائم. ہاں ایک ساتھ، ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے. اور 3 لکیریں بس کھینچنی ہے انگلی سے، ایسے انگلیوں کو چپکا کے انگوٹھے کی طرف سے لے کے جانا ہے اور اوپر تک لے آنا ہے، بس 3 لکیریں. نیچے کا مسح نہیں ہوگا، پورے موزے کا ہاتھ سے مسح نہیں ہوگا. چلو بھائی. حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات جب وہ وضو کرے اور خفین کو پہن لے اس وقت سے اجازت دی. اچھا یہ سمجھ لو کہ جب آدمی نے خفین پہنے اس وقت سے ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا. میں نے شاید پہلے یہ بتا دیا کہ اس ٹائم نہیں، اس ٹائم سے نہیں ہوگا. جب پہلی دفعہ حدث لاحق ہوگا نا اس کے بعد سے 24 گھنٹے، اور سفر میں ہے تو 72 گھنٹے. 10 بجے انسان نے پاؤں دھو کے موزے پہن لیے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وضو ٹوٹا اس کا شام کو 2:45 بجے،
صحیح ہے نا, شام کو 2:45 بجے, تو اگلے دن 2:45 بجے تک موضوع پہ مسح کر سکتا ہے. چلو میرے بھائی 520 سفرن, سفر جو ہے مسافر کی جمع ہے, اور سفر سفر کو کہتے ہیں. تو بسکون الفا یہ مسافرین کے معنی میں, اور بفتح الپا, پشتو میں فا کو پا بولتے ہیں نا, بفتح الپا جو ہے یہ سفر کے, سفر کو کہتے ہیں, اور سفر مسافرین. چلیں ہاں, جنابت کا جب غسل فرض ہو جائے نا تو پھر موزے اتارنا بہرحال ضروری ہے. غسل جنابت میں موضوع میں مسح نہیں ہو سکتا. جی حدیث نمبر 521 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخف وأسفله رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. جی. وقال الترمذي هذا حديث معلوم. وسألت أبا زرعة ومحمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وكذا ضعف أبو داود. یہ جو حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی نے موزوں کے اوپر بھی مسح کیا, نیچے بھی کیا, تو امام شافعی اس حدیث کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اصل تو اوپر واجب ہے, لیکن کوئی نیچے بھی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, مگر جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے, صرف اوپر مسح کیا جائے گا, کیونکہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. حضرت مغیرہ سے یہ اضافہ ثابت نہیں ہے. چلیں حدیث نمبر 522 وعنه رضی اللہ عنہ انه قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على الخفين على ظهره. یہ بھی وہی ہے, حدیث کی سند میں کلام ہے. حدیث نمبر 523 وعنه رضی اللہ عنہ قال توضأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. چلو رواه احمد الترمذی وابو داود وابن ماجہ. یہ جورب والی حدیث ہے جو ضعیف ہے. چلیں الفصل, بس یہ 2 حدیثیں اور ہو گئی, موضوع مکمل ہو جائے گا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین فقلت یا رسول اللہ نسیتا, نبی نے خفین پر مسح کیا, میں نے اس کے یا رسول اللہ کیا بھول گئے؟ فرمایا لا بل انت نسیتا, نہیں تم بھول گئے ہو. بہذا امرنی ربی عز وجل, مجھے اسی طرح رب نے حکم دیا. عن علی رضی اللہ عنہ قال لو کان الدین بالرأی, حدیث نمبر 525, حضرت علی فرماتے ہیں دین کا اگر عقل سے چلتا لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ, تو موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ ضروری ہوتا, اوپر مسح کرنے کی نسبت وہ اس کو حکم ہوتا. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, جبکہ میں نے نبی کو دیکھا خفین کے اوپر مسح کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ جیسے نبی نے حکم دیا ایسے کرو, اپنی کھوپڑی غیر ضروری کھوپڑی کا استعمال نہ کرو. آپ عقل دین کے تابع ہو تو وہی کے تابع ہو تو ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھوپڑی سرے سے استعمال ہی نہ کرو. بعض لوگ اس حضرت علی کے اس قول کا مطلب کہتے ہیں دین میں عقل استعمال کرنی ہی نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بے عقل لوگوں کا کام دین پہ چلنا نہیں ہے. نس کے مقابلے میں عقل استعمال نہ کرو. جیسے شیطان کو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا وائے کیوں خلقتنی من نار, یہاں عقل اللہ کے حکم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں نا, تو پھر اسلام پہ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یونائٹڈ نیشن سے ہر بات پوچھو, وہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں ہر چیز. کیا خیال ہے؟